چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے جناب جسٹس گلزار احمد کا ٹینیور شروع ہو چکا ہے اور اس ٹینیور میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد یقیناً نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت زیر التوا مقدمات کی تعداد پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا کیسز کی تعداد تقریباً 43,000 ہے، جس میں سول کیسز میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سول کیسز کی تعداد 23,000 اور اپیلز کی تعداد 9,000 سے زائد بڑھ چکی ہے۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ کے 11 مہینے پر محیط دور میں عدالتی اصلاحات کی بدولت کرمنل جسٹس سسٹم میں یقیناً بہتری دیکھنے میں آئی تھی اور جسٹس کھوسہ کے دور میں سپریم کورٹ میں کرمنل جسٹس کے معاملے میں 25 سال کا بیک لاگ تقریباً ختم کیا تھا جسٹس کھوسہ نے، جس کی نوید انہوں نے خود سنائی تھی۔ اسی بجٹ میں انہی ریسورسز میں ہم نے 25 سال کا سپریم کورٹ میں کرمنل اپیلز کا بیک لاگ ختم کر دیا۔ 1994 سے کرمنل اپیلز پینڈنگ تھیں، لوگ سسک رہے تھے جیلوں میں، ان سب کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ اس وقت کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور کوئی کرمنل اپیل پینڈنگ نہیں ہے۔ لاہور میں صرف 2 ہیں جو کسی وجہ سے ملتوی ہو گئیں لاسٹ ویک، ادروائز وہاں بھی 0 تھا۔ اسلام آباد میں اس وقت تقریباً 20 سے 25 اپیلیں پینڈنگ ہیں اور وہ صرف اس لیے پینڈنگ ہیں کیونکہ وہ اور کیسز کے ساتھ نتھی ہیں۔ جب تک وہ سارے کیس سنے نہیں جائیں گے ان کو سیپریٹلی سنا نہیں جا سکتا۔ چلے اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تمام کرمنل کیسز کو تقریباً نمٹا دیا گیا ہے، لیکن سول مقدمات کی خاصی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے اور آج بھی موجود ہے اور یہ کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ صرف پچھلے 7 برسوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا مقدمات کی تعداد بڑھ کر 2 گنا ہو چکی ہے۔ 2013 میں سپریم کورٹ میں مجموعی زیر التوا کیسز کی تعداد 20,500 تھی، جبکہ یہ تعداد پچھلے مہینے تقریباً 43,000 پہنچ چکی ہے اور تیزی سے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار کے لیے کہ وہ ان معاملات میں جس میں کہ جسٹس ڈیلیڈ ہوتا نظر آ رہا ہے یقیناً، اور یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے اور جس سے انہیں نبرد آزما ہونا ہے۔ ان تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر جناب سید علی ظفر، فارمر لا منسٹر بھی ہیں، پاکستان کے نامور قانون دان بھی۔ بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب۔ ہم تسلسل سے دیکھ رہے ہیں جو بھی چیف جسٹس صاحب آتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی بڑی پہلی ترجیح جو ہوتی ہے وہ مقدمات میں جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کو نمٹنا ہے۔ ہم نے جسٹس آصف سعید کھوسہ سے سنا، اس سے پہلے جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان آئے ہیں، جسٹس ثاقب نثار اور اس سے پہلے بھی جسٹس انور ظہیر جمالی، کہ ان کو ہمیں کم کرنا ہے، مگر یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہاں پہنچ گئے ہم کہ پچھلے 5 سال 6 سال کے اندر یہ دگنی ہو گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں، میں اس کو قصوروار ٹھہراتا ہوں 4 جوڈیشری کو، قانون دان جو ہم ہیں، لائرز، وکلا، جو حکومتیں ہیں جتنی آتی رہی ہیں، اور پارلیمنٹ، کیونکہ جو جوڈیشل سسٹم ہے آپ نے درست فرمایا، اس کے 3 بنیادی جو پوائنٹس ہیں، صاف، شفاف اور جلدی انصاف۔ اگر آپ جلدی انصاف نہیں دیں گے اور ڈیلے ہو جائے گا تو انصاف ہوتا ہی نہیں۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ کا آپ نے کانسیپٹ بڑا سنا ہوا ہے۔ میرے مطابق 10 پوائنٹ کا ایجنڈا ہے جو ہونا چاہیے۔ یہ ایک شخص کا کام نہیں، چیف جسٹس آتے ہیں، کھوسہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا، بالکل ضرور انہوں نے بہت اچھا کام کیا، انہوں نے ٹیکنالوجی لے کے آئے، ایڈجرنمنٹس کو ختم کیا، لیکن جو 10 پوائنٹس میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، جب تک ہم ان 10 پوائنٹس پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، ان کے اوپر ہم نہیں ان کو امپلیمنٹ کر کے آگے چلائیں گے، تب تک یہ بیک لاگ جو کیسز کا ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اس میں سب سے اہم جو پہلا پوائنٹ ہے کامران صاحب، وہ ہے آپ کی جوڈیشل ریفارم۔ جوڈیشل ریفارم اسپیشلی کرمنل پروسیجر کوڈ اور سول پروسیجر کوڈ میں جب تک آپ نہیں کریں گے، 1800 سال کے جو قانون ہیں 1800s کے، وہ آپ ابھی تک چلا رہے ہیں، وہی پروسیجرز چلا رہے ہیں، جب تک آپ وہ نہیں کریں گے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، نئے نئے جو پوری دنیا میں جو قوانین آ چکے ہیں، تب تک آپ یہ بیک لاگ جو کیسز کا ہے نہیں ختم کر سکیں گے۔ نمبر 2، اگر آپ ہائی کورٹ میں جائیں یا سول کورٹس میں جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ہائی کورٹ کے جج کے سامنے 50-50، 60-60 کیسز ہر روز لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے
یہ انسان ایک اس میں یہ 50-60 کیسز میں انصاف کر ہی نہیں سکتا. آپ کو تعداد بڑھانی ہے جو کیسز کی ہے, آپ کو ایک ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے کہ کس قسم کے کیسز آتے ہیں ہائی کورٹ میں اپیلوں کے. مثلاً اگر گورنمنٹ کے فیصلوں کے خلاف بہت سارے کیسز آ رہے ہیں تو پھر آپ اومبڈسمین سسٹم کو بہتر کریں, آپ اس کے لیے ٹرائیبیونل بنائیں, ایڈمنسٹریٹو ٹرائیبیونلز. آپ اس کی جو فیملی کیسز ہیں ان کو الگ عدالتوں میں لے کے جائیں, اپیلز ان کی. یہ سارے معاملات جب تک آپ تعداد انکریز کر کے نئے جوڈیشل فورم بنا کے نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام پاکستانی وہ شاید اتنی ڈیٹیل نہ جانتا ہے, نہ جان سکتا ہے, نہ جاننا چاہتا ہے. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا کورٹ میں فیصلہ گیا ہے, میرا معاملہ لے کے گیا ہوں, میری والد صاحب کا انتقال ہو گیا, میں بھی مرنے کے قریب آ گیا, مگر میرا تو کیس بھی نہیں لگ رہا ہے. دیکھیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ چاہتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور معزز ہمارے چیف جسٹس صاحب جسٹس ثاقب نثار بھی اور موجودہ جسٹس گلزار احمد بھی جب حکم دیتے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے تو پھر وہ کروا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی کہ کراچی کا ریلوے ٹریک ہے, اس کے راستے میں آبادی ہے, بلڈنگیں ہیں, یہ ہے وہ ہے, گراؤ اور 1 ہفتے کے اندر اس کو ٹھیک کرو. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ان حوالے سے جو آپ نکات لا رہے احکامات نہیں دے سکتے کہ بھائی یہ آپ کر کے لائیں, یہ چیزیں جو ہیں یہ ہو جائیں, یہ چیزیں, تاکہ اس سے کم از کم جو عدالت عظمیٰ ہے جس کے وہ فادر ہیں سب سے پہلے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا نا. وہ اسی لیول کے احکامات جو کہ وہ دوسرے معاملات میں دیتے اپنے معاملات میں بھی دے دیں نا, حکومت کو, دوسروں کو, جن کو جو کرنا ہے ان کو پابند کرے. اس میں کافی مشکلات ہیں. یہ 2 پوائنٹس جو میں نے آپ کو مثلاً بتائے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو قانون سازی عدالتوں کا کام نہیں, پارلیمنٹ کا کام ہے, وہ پارلیمنٹ نے ہی کرنا ہے. عدالت ریکویسٹ کر سکتی ہے لیکن ہمارے آئین میں عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ کرے کہ آپ یہ قانون سازی کریں. نہیں ہوتا ہے, جہاں کرانا چاہتے ہیں علی ظفر صاحب, جہاں کرانا چاہتے ہیں. ابھی ہوا نا یہ سروسز چیف کی ایکسٹینشن, ابھی ہوئی نا, کیسے ہوئی ہے, ایسے کہ مکھن سے بال نکل گیا وہ معاملہ جو تھا. تو یہ تو پوری قوم کا معاملہ ہے, تو ایسے کرا لیں. اس میں جو آپ نے ابھی ذکر کیا کامران صاحب, وہ انہوں نے سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ نہیں کیا تھا, صرف ان کو کہا تھا کہ آپ قانون سازی کر لیں, اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ پارلیمنٹ آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. اب تیسری چیز میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں, جو تیسری بہت بڑی وجہ ہے لائرز کا ایٹیٹیوڈ. آپ یہ دیکھیں کہ ہم سٹرائک کرتے ہیں, سٹرائک ایک سٹرائک سے آپ دیکھیں کتنا نقصان ہوتا ہے لیٹیگنٹ کو, اور ان کے کیسز کتنے ڈیلے ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ لائرز ہیں, ہمارا قصور ہے ایز اے بار, ہمیں اس کو ریفارم کرنا ہے کہ ہم ایڈجرنمنٹس پہ ایڈجرنمنٹس لیتے ہیں, اور ایڈجرنمنٹس لینے کا ایک ایڈجرنمنٹ کا آپ دیکھیں کتنا نقصان ہوتا ہے. لوگ اگر سپریم کورٹ آ رہے ہیں بحث کرنے کے لیے, وہ وکیل کا خرچہ کر رہے ہیں, خود اپنا خرچہ کر رہے ہیں, کیس ججز بھی پڑھ کے آ رہے ہیں, اور پھر وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر آئی تھنک وکلا کا بھی قصور ہے. اس کے علاوہ جو ہماری لوور جوڈیشری ہے کامران صاحب, آپ اس کا اگر حال دیکھیں, اس میں انفراسٹرکچر نہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ آئی ٹی جو ٹیکنالوجی ہے جس کی پوری دنیا نے اپنائی ہے, وہ ٹیکنالوجی, وہ ہم ٹیکنالوجی نہیں اپنا سک رہے. ایک انسٹنس کیا کھوسا صاحب نے کہ انہوں نے ویڈیو لنکس کے ساتھ سٹیٹمنٹس دینا شروع کی, تو دیکھیں اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے کتنا فرق پڑا, کتنے سارے کیسز ختم ہو گئے. اسی طرح کمپٹنسی ہے ججز کی لوور کورٹ میں, اگر آپ کا جج انکمپٹنٹ ہوگا وہ ڈیلے ہوگا کیس, کمپٹنٹ ہوگا وہ تو وہ کنٹرول کر سکے گا, کیس کو مینج کر سکے گا. کمپٹنسی کے علاوہ ایک اور بڑی بات آپ نے بھی اپنے پروگرام میں پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے, آربیٹریشن. پوری دنیا نے دیکھا کہ کیا طریقہ ہے کم کرنے کا لوڈ ججز پہ, اور وہ یہ ہے کہ آپ آربیٹریشن, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جس کو آپ کہتے ہیں, آپ آربیٹریشن شروع کر دیں. پاکستان میں بدقسمتی سے آربیٹریشن آ ہی نہیں سکی, وہ آگے چل ہی نہیں سکی. وجہ اس کی یہ کہ آپ آربیٹریشن میں کیس کرتے ہیں, عدالتیں اس کو ایگزامن کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ڈیلے کرنا شروع کر دیتی ہیں. اپنے موضوع سے کافی دور, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا پورا نظام انصاف اب آپ ڈسکس کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں یہ سپریم کورٹ کے یہ 23,000 سے کیسز 45,000 ہو گئے. سپریم کورٹ اپنے لیول پر تو یہاں تو اس چیز کو ریزالو کرے, کم از کم عدالت عظمیٰ سے تو یہ چیزیں آگے بڑھ جایا کریں. کامران صاحب, میں تو کہتا ہوں کہ عدالت کو بجائے یہ دیکھنے کے کہ حکومت کام نہیں کر رہی اور حکومت کے پروجیکٹس کو وہ امپلیمنٹ کرائے, عدالت کو سب سے پہلے اپنا جو ہمارا جوڈیشل ریفارم ہے
اور اپنا جو ہماری کورٹس کی کارکردگی ہے اور جو وکیلوں کی پرفارمنس ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے پہلے آپ اپنا گھر ٹھیک کریں گے پھر آپ دوسروں کا گھر ٹھیک کرنے جائیں. تو میں تو بڑا دیر سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں آپ سے بالکل ایگری کر رہا ہوں. میں نے کافی بار یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے کیسز ہمارے سپریم کورٹ میں سو موٹو کیسز جن کو ہم کہتے ہیں، جو آرٹیکل 184(3) کے تحت ہوتے ہیں، وہ بہت سارے کیسز میں ہم ایگزیکٹو کے فیصلوں کو درست کر، ہم نے ہسٹری دیکھی ہے کہ ایگزیکٹو کے فیصلوں کو درست کرنے میں لگ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب سید علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک